آرمی چیف عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نواز دیا گیا۔ ایوان صدر میں پروقار تقریب صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مل کر سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا۔ تقریب میں وفاقی وزراء اور سروسز چیف نے بھی شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری کی بھی شرکت۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ سمیت ارکان پارلیمنٹ بھی شریک ہوئے۔ ہم نے ثابت کیا کہ مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص کا نام بہت سوچ سمجھ کر مشاورت کے بعد رکھا گیا۔ بنیان مرصوص کا مطلب واضح ہے اور ہم اللہ کی مدد سے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے۔ کہا تھا پاکستان جواب دے گا تو پوری دنیا دیکھے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں تقریب کے شرکاء سے گفتگو۔ فیلڈ مارشل نے کہا بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی میڈیا نے ستون کا کردار ادا کیا۔ میڈیا ہمارا پلر ہے۔ میڈیا نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ بلوچستان میں بچوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کا نام کس نے تجویز کیا؟ صحافی کا فیلڈ مارشل سے سوال۔ قومی سلامتی کے مشیر نے کہا نام فیلڈ مارشل نے تجویز کیا، مشاورت سے رکھا گیا۔ شاندار اعزاز کے حصول پر شرکاء کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد۔ I, as President of Pakistan, hereby promote General Syed Asim Munir to full rank of Field Marshal and confer the baton of Field Marshal as Supreme Commander of the Armed Forces. صدر اور وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے خطاب میں کہا فیلڈ مارشل نے مارکہ حق میں فرنٹ سے لیڈ کیا۔ وطن کا دفاع کرنے والے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا فیلڈ مارشل نے ایمان و یقین کے ساتھ ملک کا دفاع کیا جس کا میں گواہ ہوں۔ افواج پاکستان نے دشمن کا غرور خاک میں ملایا۔ ملٹری فتح کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور سفارتی کامیابی بھی حاصل کی۔ جارحیت کرنے والے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور سبق سکھا دیا۔ ہم اپنے ہیروز کی خدمات کے معترف ہیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی سلام پیش کیا۔ جنگ بندی کے لیے بھارت نے جو ترلے کیے بتا نہیں سکتے، دشمن کے آگے جو سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ ایوان صدر میں سینئر عسکری حکام کی گفتگو۔ پاکستان نے ایسا کام کیا کہ بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ سچے انداز میں اپنی جنگ لڑی، دشمن کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ کیا سیز فائر حتمی ہے؟ اس سوال پر سینئر عسکری حکام نے بتایا بھارت اب کسی بھی رد عمل کی جرات نہیں کر سکتا۔ قوم کی مدد سے بھارت کو شکست دی، قوم کی یکجہتی کی کا مثالی نمونہ دیکھا۔ ایسا اتحاد ماضی میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ غرور و بدر میں 313 نے بڑے دشمن کو شکست دی تھی۔ غزوہ بدر میں اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ اس جنگ میں پاکستان کو اللہ کی مدد حاصل رہی۔ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے، عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد جاری ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال۔ آپریشن بنیان مرصوص اور فزدار میں دہشت گرد حملے کے شہیدوں کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پراکسیوں کی سرکوبی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ۔ شرکاء نے کہا خود کو دہشت گردی کا شکار ظاہر کرنے والا بھارت خود دہشت گرد ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیوں کا استعمال بھارت کا وتیرہ رہا۔ شہیدوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا، عوام کا تحفظ افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ فورم نے مارکہ حق کے فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب تکمیل کو سراہا۔ افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، بلند حوصلے اور قوم کی غیر متزلزل حمایت کی تعریف۔ فورم نے کہا پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سیاسی قیادت کو پختہ یقین اور غیر متعدد دہشت گردی کرنے والوں کو کچلنا چاہیے۔ ان دہشت گردوں کا اسلحہ فراہم کرنے والا ہمارا دشمن ہے۔
علی ظفر نے کہا بس بہت ہو چکا، دہشت گردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں، بھارت دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ شیری رحمان بولی افسدار واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، ہم بہادر قوم ہیں، دشمن کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا معصوم بچوں کی شہادت کے دلخراش واقعے نے بین الاقوامی برادری کا ضمیر جھنجھوڑ کر رکھ دیا، پاک بھارت کشیدگی میں تکبر کے دیوتا کو شکست۔ چین کی خوزدار میں اسکول کے بچوں پر حملے کی مذمت، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ چینی سفیر یانگ جڈونگ کہتے ہیں چین امن و استحکام کی بحالی کے لیے پاکستان کو مکمل مدد فراہم کرتا ہے۔ سی پیک منصوبے کے تحت بلوچستان میں مائننگ سمیت دیگر شعبوں پر کام کریں گے۔ گوادر پورٹ اور نیو گوادر ایئرپورٹ اہم منصوبے ہیں۔ پاک بھارت مذاکرات پورے خطے کے مفاد میں ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، روس، جرمنی اور کینیڈا کی خوزدار میں دہشت گردوں کی جانب سے اسکول بس پر حملے کی مذمت۔ پاکستان کو اپنے جوہری تحفظاتی نظام کمانڈ اینڈ کنٹرول ڈھانچے کی مضبوطی پر اعتماد ہے۔ قابل افسوس ہے جان بولٹن کا بیان راج ناتھ جیسے رہنما کے بیان کے بعد سامنے آیا۔ سابق امریکی مشیر قومی سلامتی جان بولٹن کے بیان پر دفتر خارجہ کا رد عمل، کہا راج ناتھ سنگھ ایک ہندو انتہا پسند تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بار بار جارحیت کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں۔ بھارتی جوہری ہتھیاروں کا کنٹرول راج ناتھ جیسے افراد کے ہاتھ میں ہے۔ عالمی برادری کو زیادہ تشویش بھارتی جوہری ہتھیاروں سے متعلق ہونی چاہیے۔ بھارت میں بڑھتی انتہا پسندی جوہری تحفظ سے متعلق جائز خدشات کو جنم دیتی ہے۔ بھارت میں جوہری بلیک مارکیٹ کے تسلسل نے ان خدشات کو مزید تقویت دی ہے۔ بھارتی صحافی امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ میں زہر اگلنے لگا، پاکستان پر الزام تراشی ٹیمی بروس نے روک دیا۔ ترجمان نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان اب جنگ بندی ہے، جنگ بندی سے طویل مدتی مسائل کے حل ہونے کی صلاحیت واپس آ گئی۔ بھارتی صحافی کو آئی ایم ایف ترجمان جولی کوزے کے ہاتھوں شرمندگی کا سامنا۔ جولی کوزے کی نیوز کانفرنس میں بھارتی صحافی نے سوال پوچھا کیا پاکستان آئی ایم ایف کا پیسہ سرحد پار دہشت گردی میں استعمال کر سکتا ہے؟ ترجمان آئی ایم ایف نے کہا آئی ایم ایف قرض پروگرام پاکستان میں صرف زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے ہے۔ آئی ایم ایف کا قرض پروگرام پاکستان میں بجٹ سپورٹ کے لیے نہیں ہے۔ پروگرام کی شرط ہے حکومت پاکستان اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے سکتی۔ پاکستان نے موجودہ قرض پروگرام کے لیے تمام شرائط پوری کی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات، حکومت کی معاشی اصلاحات اور مثبت نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے، معیشت کے ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات میں بھی تیزی لائی جائے گی۔ وفد کا معاشی استحکام اور ترقی کے عمل میں تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم سے عالمی بینک کے وفد کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کنٹری پارٹنرشپ سے $20 ارب سے زائد کی ترقیاتی سرمایہ کاری ہوگی۔ ایم ڈی ورلڈ بینک نے کہا پاکستان کی معاشی شعبے میں حالیہ کارکردگی اور استحکام مثالی ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں تو عمران خان صاحب اویلیبل ہیں، جو ہمارے فائنینس ایڈوائزر ہیں اور ہمارے پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں ان کی ملاقات ہونی چاہیے۔ اگر یہ ملاقات یہ نہیں کراتے آئی ایم ایف کی جو ان کی شرائط ہے اس کے اندر ہم ان سے بیٹھیں گے بھی نہیں اور نہ ہم ان سے بات کریں گے، پھر یہ جانے ان کا کام جانے۔ بانی کی رہنماؤں سے ملاقات نہیں کرائی گئی تو آئی ایم ایف شرائط پر ساتھ نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی دھمکی، کہا مذاکرات کرنے ہیں تو بانی پی ٹی آئی تیار ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے فی الحال کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، جنگ بھی ہو تو بالآخر مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ مذاکرات ملک اور جمہوریت کے لیے ہونی چاہیے۔ سیاسی اختلاف ضرور رکھیں لیکن جیلوں میں ڈالنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں تو بانی پی ٹی آئی باہر ہوں گے۔
सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, ज़राई आमदन पर सुपर टैक्स लगा दिया। इतलाक 1 जनवरी से होगा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का कहना है सुपर टैक्स बड़े जमींदारों पर लगाया गया। 15 करोड़ तक ज़राई आमदन पर यह टैक्स नहीं लिया जाएगा। 20 करोड़ आमदन पर 1%, ज़राई इनकम अगर 25 करोड़ तक हुई तो 2% सुपर टैक्स देना होगा। 30 करोड़ पर 3%, 40 से 50 करोड़ आमदन पर 8% और 50 करोड़ से जायद ज़राई आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 10% होगी। बन्नू में मंडान फतह खेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस एहलकारों ने हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों के हमले में एक एहलकार जख्मी हुआ। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हैदराबाद में एम्बुलेंस मनशियात की स्मगलिंग में इस्तेमाल होने लगी। बल्दिया पुलिस ने एम्बुलेंस से मैनपुरी और दीगर मनशियात बरामद कर ली। पुलिस ने मुल्जिम शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद का एक और मंसूबा 35 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। रात तक फिनिशिंग वर्क मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मंसूबे से मोटरवे और मरी की तरफ सफर करने वालों को रिलीफ मिलेगा। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मसला कश्मीर एटमी ताकतों के दरमियान हल तलब मसला है। पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम का कहना था आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम देख रही है। दुनिया के सामने भारत की घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई। पाक भारत जंग में पाकिस्तानी मीडिया ने हकायक बताए जबकि भारतीय मीडिया ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने अवाम से झूठ बोला। मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी आलमी इक़दाम ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय जबरो तशद्दुद का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार का बयान। कहते हैं भारत कश्मीर की आबादियाती साख़्त तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। पाक भारत जंग के दौरान भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद, 120 से ज़ायद जख्मी हुए। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। गज़ा में अस्पतालों पर हमले पर सलामती काउंसिल को फौरी रद्दअमल देना चाहिए। इंसानी इमदादी कारकुनों और अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप को पाक भारत जंग बंदी कराने पर खिराज तहसीन। मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम की जानिब से वाशिंगटन में डिजिटल ट्रकों पर आगाही मुहिम जारी। सदर आज़ाद कश्मीर के मुशीर सरदार ज़रीफ खान कहते हैं सदर ट्रंप कश्मीर पर सलामती काउंसिल की मंजूर करारदादों पर अमल दरामद कराएं। गजा में 29 बच्चे खुराक न मिलने से चल बसे। भूख से मजीद 14,000 बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। गाज़ा में इसराइल की बमबारी भी जारी। मजीद 51 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली दहशतगर्दी से एक हफ्ते में 500 से ज़ायद फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। शहदा की मजमूई तादाद 53,600 से ज़ायद हो चुकी। 16,500 बच्चे शामिल हैं। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने की इजाज़त मुअत्तल कर दी। हार्वर्ड की SEVP सनद मनसूख। गैर मुल्की तलबा को मुंतकली या इमिग्रेशन हैसियत खोने का सामना। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का हार्वर्ड पर यहूद मुखालिफ और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ताउन का इल्ज़ाम। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड की $2.3 बिलियन की विफाकी फंडिंग पहले ही मुंजमद कर रखी है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले बांग्लादेश को तारीखी शिकस्त। यूएई ने तीसरा और आखिरी T20 जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। शारजा में बंगाल टाइगर्स ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 162 रन बनाए। यूएई ने 163 रन का हदफ 3 विकेट पर 5 गेंद पहले हासिल कर लिया।
علی شان 68 رنز کی ناقابل شکست اننگز پر میچ کے ہیرو رہے۔ PSL 10 میں کراچی کنگز کا سفر تمام، ایلیمنیٹر لاہور قلندرز کے نام، قلندرز نے 191 رنز ہدف 19ویں اوور میں پورا کر دیا۔ عبداللہ شفیق کی 35 گیندوں پر 65 رنز کی میچ وننگ اننگز، فخر زمان 47 اور خوشحال 30 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ حسن علی کی 2 وکٹیں، کراچی کنگز نے 8 وکٹوں پر 190 رنز بنائے۔ کپتان ڈیوڈ وارنر کے 52 گیندوں پر 75 رنز، رائے گا خوش دل شاہ 27 رنز کے ساتھ نمایاں، دیگر بیٹرز ناکام رہے۔ حارث رؤف نے 3 اور شاہین نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ لاہور قلندرز دوسرے ایلیمنیٹر میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ سے ٹکرائے گی۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ سابق کرکٹرز کی فیلڈنگ پر تنقید، ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا کراچی کنگز کے خلاف پاور پلے میں 70 رنز بنے، ایمرجنگ پلیئر کو نمبر 4 پر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ کامران اکمل نے کہا دونوں ٹیموں کے باؤلرز کو سپورٹ نہیں ملی جس کی وجہ سے اتنے زیادہ رنز بنے، ہمارے پلیئر اس PSL کو اتنا سیریس نہیں لے رہے۔ اداکار حسن احمد بنے مہمان اور سامنا کیا معصومانہ سوالات کا، مصطفیٰ چودھری اور عادی نے شائقین کو خوب ہنسایا۔ اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے جنوبی کوریا کے لیے اڑان بھر لی۔ ارشد ندیم جنوبی کوریا میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ ارشد ندیم پیرس اولمپکس کے بعد پہلی مرتبہ کسی ایونٹ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ اور ٹوٹنہم کا 17 سال کا طویل انتظار ختم۔ یوروپا لیگ کی ٹرافی اپنے نام کر لی، فائنل میں مانچسٹر یونائیٹڈ کو سنسنی خیز مقابلے میں 1-0 سے شکست دی۔ میچ کا واحد گول جانسن نے اسکور کیا۔ کامیابی کے بعد کھلاڑی جذباتی، فانس نے بھی خوب جشن منایا۔